امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جد و جہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین اور پر اعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے اوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 7، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا۔ اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر اور فرحان سعید شامل ہیں۔ نمبر 6، حبس۔ حبس ڈرامے کی کہانی دو نوجوانوں عائشہ اور باسط کے گرد گھومتی ہے۔ عائشہ اور باسط کا تعلق دو مختلف سماجی طبقات سے ہے۔ باسط ایک امیر نوجوان ہے جبکہ عائشہ ایک مضبوط سر والی لڑکی ہے جس کا عملی ذہن ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے راستے پر جد و جہد کر رہے ہیں۔ باسط کا تعلق ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے ہے جس کی وجہ سے وہ سماجی طور پر غیر مستحکم ہے۔ عائشہ اپنے خاندان کے لیے کام کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں بیوہ ہے۔ باسط کو اپنی ماں کے ساتھ تعلقات کے مسائل ہیں اور جائیداد اور کاروبار کے وارث ہونے کے لیے کسی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ کی ماں ایک کھڑکی اور موقع پرست ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عائشہ باسط کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اسے جائیداد کی وراثت کا ذریعہ تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، محبت گم شدہ میری۔ اس ڈرامے کا پلاٹ دو نوجوانوں زوبیہ اور سائم کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے کردار خوشحال خان اور دنا نیر مبین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دونوں پڑوسی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی ایک ساتھ کی سیریز کے ذریعے ناظرین کو ہنسانے، خوفزدہ کرنے اور رلانے والی ہے۔ کہانی ان کی پیاری لڑائی اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکامی سے شروع ہوتی ہے۔ زوبیہ اور سائم ایک دوسرے سے دل سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلتا ہے جب تک کہ ایک ٹھنڈے دل والا معاشرہ ان کے درمیان نہیں آتا جو انہیں ساتھ رہنے نہیں دیتا۔ دل دہلا دینے والے مناظر اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اور محبت کرنے والے اپنی محبت کے لیے رو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ کیا انہیں خوش کن انجام ملے گا یا رومیو اور جولیٹ کی طرح ان کی محبت دم توڑ جائے گی؟ نمبر 4، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور کومل میر شامل ہیں۔ نمبر 3، جھوم۔
جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم رہا ہے۔ نمبر 2، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماس شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب، جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔